बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं हूँ हुमैरा अजमल। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जमात हश्तम और नहम की उर्दू कवायद व इंशा की किताब में से आज जो हम मौजू पढ़ेंगे वो है शेरी इस्तिलाहात। जी हाँ, शेरी इस्तिलाहात, जिसको अंग्रेज़ी ज़बान में कहते हैं पोइट्री टर्मिनोलॉजी। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज का मौजू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूरी बताती चलूँ कि फ़ेडरल बोर्ड के इम्तहानात में यह सवाल मारूज़ी और मौज़ूई दोनों सूरतों में आ सकता है। मारूज़ी अंदाज में शेरी इस्तिलाह के किसी एक जुज़्व की तारीफ़ लिखी होती है और कहा जाता है कि दिए गए 4 जवाबों में से किसी दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगा लें। इसका नंबर होता है 1। जबकि मौज़ूई अंदाज में या मौज़ूई सूरत में आपको कहा जाता है कि फ़लाँ जुज़ की तारीफ़ तहरीर करें और साथ ही एक मिसाल भी लिखें। 1 नंबर तारीफ़ का होता है और 1 नंबर मिसाल का होता है। आइए देखते हैं कि शेरी इस्तिलाहात होती क्या हैं। तो तुलबा व तालिबात, शायरी के इल्म को इल्म अरूस कहा जाता है और शायरी करने में शोरा कराम को चंद हिदायत को मद्देनज़र रखना होता है। जी हाँ, वो हिदायत जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से नुकात हैं कि जिनको मद्देनज़र रखकर शोरा कराम शायरी करते हैं। नंबर 1 है मिसरा। मिसरा। नंबर 2 शेर। नंबर 3 बंद। नंबर 4 मतला। नंबर 5 मक्ता। नंबर 6 काफिया और नंबर 7 रदीफ। ठीक है, अब हम इन तमाम इस्तिलाहात को फ़र्दन अलग अलग करके पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले है मिसरा। मिसरा शेर की एक सतर मिसरा कहलाती है, यानी आधा निस्फ शेर मिसरा होता है। एक शेर में 2 मिसरे होते हैं। पहले मिसरे को मिसरे ऊला और दूसरे मिसरे को मिसरे सानी कहा जाता है। समझ आई आपको तुलबा तालिबात? आपको मज़ीद इसकी वजाहत करती हूँ कि शेर की कोई एक सतर यानी कि एक लाइन मिसरा होती है, यानी कि आधा शेर जो होगा वो मिसरा होगा। पहला मिसरा मिसरे ऊला और दूसरा मिसरे सानी होगा। अब हम इसकी मिसाल देखते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये एक मिसरा है जो कि मिसरे ऊला कहलाता है। मिसरे ऊला यानी कि अव्वल से निकला है, मिसरे ऊला कहलाता है। मिसरा के बाद देखते हैं शेर। शेर ऐसा कलाम जो मुकर्ररा औज़ान और बहरों का ख़ास ख्याल रखकर लिखा जाए, शेर कहलाता है। शेर शायरी का लाजमी जुज़्व होता है। इसमें 2 मिसरे होते हैं और शेर का निशान जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये होता है। अब इसकी मज़ीद वजाहत करती हूँ कि ऐसा कलाम जो एक सादी तहरीर नहीं होती, बल्कि शोरा कराम उसको ख़ास वज़न और बहरों में लिखते हैं, उसका ख़ास ख्याल रखकर लिखते हैं, वो शेर होता है। और अगर कोई कहे कि शायरी में शेर नहीं है तो ये मुमकिन नहीं है, यानी कि शायरी में शेर का होना लाजमी है। मिसाल देखते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। तुलबा व तालिबात, आपने देखा जो मैंने शेर पढ़ा, इसका पहला मिसरा हमने पढ़ा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये है मिसरा ऊला। और इसका दूसरा मिसरा हमने पढ़ा, ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, ये है मिसरा सानी। जब मिसरा ऊला और मिसरा सानी इकट्ठा तहरीर किया जाता है तो ये बन जाता है शेर। जी हाँ, क्या बन जाता है? शेर। बंद। बंद 2 अशार का मजमुआ या 4 सतरें बंद कहलाती हैं। 2 अशार का मजमुआ या 4 सतरें बंद कहलाती हैं। बंद में तमाम मफ़हूम, मानी, मकसद और बयान मुकम्मल हो जाता है। कोई तिश्नगी नहीं रहती, कोई कमी नहीं रहती। यानी कि शोरा कराम जब अपना मफ़हूम, मानी और मकसद को मुकम्मल तौर पर बयान करना चाहें तो वो बंद की सूरत में तहरीर कर सकते हैं। और बंद वो तहरीर होती है कि जो 2 अशार पर मुश्तमिल होती है या 4 सतरें होती हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं
دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقدیر بھی فدا ہو۔ تو دیکھا طلباء و طالبات، یہ 4 سطریں ہیں، ٹھیک ہے، نظر آ رہی ہوں گی آپ کو کہ یہ 4 سطریں ہیں، یعنی 4 سطریں یا 2 شعر ہیں۔ جب ہم 2 شعر اکٹھے لکھتے ہیں یا 4 سطریں اکٹھے لکھتے ہیں، 4 مصرے اکٹھے لکھتے ہیں تو وہ بند بن جاتا ہے۔ مطلع، مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونے کا مقام، ظاہر ہونا یا سورج اور چاند کے نکلنے کی جگہ کو بھی مطلع کہا جاتا ہے۔ یہ ہے اس کا لغوی معنی۔ مطلع یعنی کہ ایسی جگہ جس طرح سے سورج یا چاند ظاہر ہوتے ہیں، یا ظاہر ہونے کو بھی مطلع کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی معنی میں غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، مطلع کہلاتے ہیں۔ لغوی معنی میں ظاہر ہونے کا مقام اور اصطلاحی معنی میں غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر، ایک شرط ہے وہ والا پہلا شعر جس کی دونوں مصرے ہم قافیہ بھی ہوں اور ہم ردیف بھی ہوں، مطلع کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ یہ جو شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یہ آپ کی درسی کتاب کی میں ایک غزل ہے، میر تقی میر کی، ان کی غزل کا مطلع ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مقطع۔ اگلی شعری اصطلاح ہے مقطع۔ مقطع کے لغوی معنی ختم کرنے یا کاٹنے کے ہیں۔ شعری اصطلاح میں اس سے مراد غزل کا وہ آخری شعر ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اگر شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو اسے غزل کا آخری شعر کہا جائے گا، مقطع نہیں کہا جائے گا۔ اس کی مزید وضاحت کرتی ہوں۔ مقطع لفظ قطع سے نکلا ہے۔ قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹ ڈالنا، ختم کر دینا، روک دینا، ٹھیک ہے۔ اور جب شعری اسلام میں اگر ہم جب مقطع کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ ہفتم جماعت میں آپ طلباء و طالبات علم کی اقسام پڑھ کر آئے ہیں، اسم علم، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے تخلص پڑھا تھا کہ جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ شعراء کرام اپنے نام کی بجائے جو نام اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں اسے تخلص کہا جاتا ہے۔ تو تخلص اگر کوئی شاعر کسی غزل میں استعمال کرتا ہے تو وہ غزل کا مقطع کہلائے گا، لیکن اگر وہ تخلص استعمال نہیں کرتا تو وہ غزل کا آخری شعر کہلائے گا، مقطع نہیں۔ اب ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ تو طلباء و طالبات، یہ جو شعر میں نے پڑھا یہ بہادر شاہ ظفر کی غزل جو آپ کی درسی کتاب میں بھی موجود ہے، ان کا یہ وہ شعر ہے، اور اس میں بہادر شاہ ظفر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، غزل کے آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے نام ظفر کے اوپر تخلص کا نشان بھی لگا ہوا ہے، تو یہ غزل کا مقطع کہلائے گا، اور اگر ان کا اپنا تخلص استعمال نہ ہوتا تو وہ غزل کا آخری شعر ہوتا۔ قافیہ، شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ قافیہ پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہر شعر میں قافیہ تبدیل ہوتا ہے، تاہم اس کی صوت کا مطلب ہوتا ہے آواز، ایک جیسی رہتی ہے۔ قافیہ کی جمع قوافی ہے۔ مزید وضاحت کرتی ہوں کہ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ، یعنی کہ ایسے الفاظ جن کی آوازیں ایک جیسی ہوتی ہیں، وہ ان الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے، اور یہ اس کی ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ قافیہ پہلے شعر کے دونوں مصروں میں آتا ہے اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں استعمال ہوتا ہے، اور ان کی آواز ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے۔ اب ہم مثال سے اس کی مزید سمجھتے ہیں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے ایک بند پڑھا ہے آپ کے سامنے، یا 2 اشعار پڑھے ہیں یا 4 سطروں کو پڑھا ہے۔
اس میں کیا ہے کہ ان اشعار میں لفظ ہوا، دوا اور ماجرا تینوں الفاظ جو ہیں وہ ہم کافیاں ہیں اور ہم آواز بھی ہیں، یعنی کہ ان کی ادائیگی میں ہماری آواز تقریباً ایک جیسی نکلتی ہے۔ ان الفاظ کے معنی و مطالب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کی املا بھی مختلف ہے، لیکن ان کی ادائیگی جو ہم الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں وہ آواز تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے، تو ایسے الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ ردیف شعری اصطلاح کا آخری جزو۔ ردیف کے لغوی معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں۔ شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے۔ یہ الفاظ چونکہ قافیہ کے بعد آتے ہیں اس لیے انہیں ردیف کا نام دیا گیا ہے۔ یہ الفاظ یا لفظ ہر شعر میں ہو بہو دہرائے جاتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہر شعر میں ایز اٹ از، یعنی کہ جو شعر کی پہلی سطر ہوتی ہے ادھر سے لے کر شعر کے جو غزل ہے یا قصیدہ ہے یا نظم ہے اس کے آخری شعر تک، اس میں یہ ہو بہو دہرایا جاتا ہے۔ ان الفاظ میں کسی قسم کی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور یہ قافیہ کے بعد آتے ہیں۔ اب ہم مثال دیکھتے ہیں۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اب یہ جو شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، آپ اس میں دیکھیں کہ ان اشعار میں الفاظ نہیں آتی 3 سطروں میں استعمال ہوا ہے، پہلی، دوسری اور چوتھی میں۔ اب نہیں آتی چونکہ ریپیٹیشن رہی ہے اس لفظ کی اور یہ بار بار دہرایا جا رہا ہے، تو یہ الفاظ کیا کہلائیں گے؟ جی ہاں، ردیف۔ یہ الفاظ بغیر کسی تبدیلی کے استعمال ہو رہے ہیں ہر شعر میں، تو یہ ردیف کہلائیں گے۔ امید ہے طلباء و طالبات آپ کو شعری اصطلاحات بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوں گی اور آپ کے لیے آگے چل کر اس کو سمجھنے یا اس کو بیان کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔